محمد کی شجاعت پہ فدا ہے، محمد کی شجاعت پہ فدا ہے، بچے ہیں مگر واقف پیغام ادا ہے، محمد کی شجاعت پہ فدا ہے، بچے ہیں مگر واقف محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، کہتی تھی زینب، کہتی تھی زینب، یوں ماں کا مان نبھانا، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، شبیر کا تم صدقہ ہو، اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کرنا نا، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے، یہ یاد رہے خیموں میں پیاسے بچے، دریا پہ اگر جانا ہو سحروز کی پیاسو، تم پیاس نہ بجھانا، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا، اے شہزادو ہے صبر تمہارا ورثہ، فرزند تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا، جب ساق میں کوئی کھانا، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام تر حمد اور تمام تر تعریفیں اور تمام تر شکر اس اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس کا وعدہ ہے کہ جتنا تم میرا زیادہ شکر ادا کرو گے میں اتنا تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ وہ پروردگار جس نے انسان کے لیے انسان کی محبت میں
اس کی ضرورت کی، اس کی آسائش کی، اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی تمام چیزوں کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ وہ پروردگار جس نے انسان کو اتنی ساری آسائشیں دیں اور اس سے کہا کہ دنیا کی رحمتوں کو، دنیا میں جو میں نے تمہارے لیے گفٹس بھیجے ہیں، نعمتیں بھیجی ہیں، ان کو یوز کرو، لیکن جب بھی انہیں یوز کرو اپنے رب کا شکر ادا کرنا نہ بھولو۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کا شکر ادا کریں گے وہ ایک بہت ہی خوبصورت نعمت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ 4 موسم ہوتے ہیں۔ سمرز ہوتے ہیں، ونٹرز ہوتے ہیں، آٹم اور اسپرنگ، یعنی سردی، گرمی، خزاں اور بہار۔ یہ موسم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جن کو شاید ہم نے کبھی ریئلائز نہیں کیا، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا گفٹ ہے ہمارے لیے۔ آپ سوچیں اگر پورا سال گرمی ہو، یا اگر پورے 12 مہینے سردی رہے، یا شدید برف باری ہوتی رہے، یا پورے 12 مہینے شدید سورج تپش کے ساتھ چمکتا رہے، تو انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے، جو انسان کا نیچر ہوتا ہے، وہ بور ہو جائے گا، اسے مزہ نہیں آئے گا، وہ انجوائے نہیں کر سکے گا ان موسموں کی لذت کو۔ اللہ تعالیٰ نے سال کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا اور ہر حصے میں ایک نیا موسم آتا ہے۔ کبھی سردی کا موسم ہوتا ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے، پھر گرمی کا موسم ہوتا ہے جس میں گرمیاں ہوتی ہیں، گرم ہوائیں، سورج کی تپش۔ خزاں کا موسم ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے پلانٹس کے جو ٹریز ہوتے ہیں وہ سوکھ کر گر جاتے ہیں۔ بہار کے موسم میں دوبارہ ان ٹریز پہ آپ کو پھول نظر آنے لگتے ہیں، پتے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک بیوٹیفل سی سائیکل بنائی ہے اس دنیا میں، اس کا سب سے ایک بہت بینیفیشل جو فائدہ ہو رہا ہے، بہت کام آنے والا فائدہ، وہ ہے کہ موسموں کی چینجز کی وجہ سے، جیسے جیسے سیزنز چینج ہوتے ہیں ان کی وجہ سے الگ الگ سبزی جات اور جو فروٹس ہوتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، وہ اگتی ہیں۔ جیسے دیکھیں گرمی کے موسم کے الگ فروٹس ہوتے ہیں، سردی کے موسم کے الگ فروٹس ہوتے ہیں۔ جیسے مینگو کا فروٹ سردیوں میں نہیں اگ سکتا۔ اب اگر پورا سال سردی ہوتی، ٹھنڈ ہوتی، تو یہ مینگو کا فروٹ کیسے اگتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو ایک منظم طریقے سے، ایک آرگنائز طریقے سے چلایا ہے۔ الگ الگ موسم ہیں، ہر موسم کے الگ پھل ہیں، الگ طرح کا ٹیمپریچر ہے، تاکہ انسان کی طبیعت، انسان کا نیچر اس سے لذت حاصل کر سکے، اس کو انجوائے کر سکے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس دنیا میں اس قدر خوبصورت اور منظم نظام بنائے ہیں۔ بعد از شکر پروردگار، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم ایک سفر پر نکلے تھے جو ہم نے مکہ سے شروع کیا تھا، اور پھر مدینہ گئے تھے، پھر نجف اشرف بھی گئے تھے، سامرہ بھی گئے تھے، کاظمین بھی گئے تھے، اور آج ہم اپنی سیٹ بیلٹس کو باندھ کر ایک بہت خوبصورت ملک جانے والے ہیں جس کا نام ہے ایران۔ سب نے یہ نام سنا ہوا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں آج ہم کون سے شہر جا رہے ہیں؟ آج ہم جا رہے ہیں شہر مشہد۔ مشہد وہ شہر ہے جس شہر میں ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑی شرائن ہے، بہت بڑا روضہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کا۔ اس میں بے شمار صحن ہیں، تمام ائمہ میں سب سے بڑا روضہ امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ ہے۔ بے شمار صحن ہیں، اور انہی صحنوں میں سے ایک صحن کا نام ہے صحن شفا، یعنی شفا کا صحن۔ اور یہاں پہ ایک زری بنی ہوئی ہے جسے کہتے ہیں شفا کی زری۔ اگر کوئی بیمار یہاں پر جا کر اس شفا کی زری کے پاس اپنی صحت کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے بے شمار فضائل ہیں۔ امام رضا کی زیارت کے بدلے حج اور عمرہ کی زیارت کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بہت عظیم زیارت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم معنوی طور پر اسپرچولی اپنی آنکھیں بند کر کے ابھی تو امیجن کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں، لیکن ہمیں جلدی سے اصل میں فزیکلی بھی وہاں پہ بلا لے۔ لیکن ایران میں مشہد کے شہر کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ شہر موجود ہے،، جس کا نام ہے شہر قم۔ کیا نام ہے؟ شہر قم۔ یہ ایک بہت بڑی شرائن ہے، بہت بڑا روضہ امام علی رضا علیہ السلام کا۔ اس میں بے شمار صحن ہیں، تمام ائمہ میں سب سے بڑا روضہ امام علی رضا علیہ السلام کا۔
قم، یہ نام بھی آپ سب نے سنا ہوا ہوگا۔ قم کے شہر میں امام علی رضا علیہ السلام، جو ہمارے 8ویں امام ہیں، جن کی شرائن کہاں پہ ہے؟ مشہد میں، انہی کی بہن تھی بی بی معصومہ قم علیہ السلام، جو اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہی تھیں اور راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، تو انہیں شہر قم میں دفن کر دیا گیا۔ تو یہ جو آپ نے شرائن دیکھی، یہ جو آپ کو روضہ دکھ رہا ہے، یہ ہے بی بی معصومہ قم کا روضہ، اور اس کی زیارت کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، بلکہ روایات میں آتا ہے جنہوں نے بی بی معصومہ قم کی سچے دل سے زیارت کر دی، گویا ان کو امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر کی زیارت کا ثواب حاصل کرے، تو وہ قم میں بی بی معصومہ قم کی زیارت کر لے، تو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے جناب سیدہ کی زیارت کا ثواب ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت روضہ ہے، بہت مقدس جگہ ہے، اور پروردگار جلد از جلد ہم کو یہاں پر جانا نصیب کرے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج آپ کے لیے قرآن کی جس آیت کو میں نے چوز کیا ہے وہ سورہ شورا کی آیت نمبر 37 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اور بری باتوں سے دور رہتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے، جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، تو وہ بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہمارا ٹاپک ہے غصہ، غضبناک ہونا، غصے میں آ کے انتقام لینا۔ کیا ہم سب دیکھتے ہیں کبھی کبھی روزانہ کی بیسس پہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت غصہ آ جاتا ہے نا؟ کبھی ماما کے سامنے، کبھی بابا کے سامنے، کبھی چھوٹے بہن بھائیوں پہ غصہ، کبھی اسکول کے فرینڈس کے سامنے، کبھی بلڈنگ میں کسی کے سامنے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور ہم بہت زیادہ غصے میں آتے ہیں، ہم کبھی کبھی شاؤٹ کرنے لگتے ہیں۔ ویسے تو آپ سب اچھے بچے ہوں گے، لیکن کبھی کبھی کوئی چیز غصے میں پھینک دینا، شاؤٹنگ کرنا، کسی کو مار دینا، یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں؟ غصے کی وجہ سے۔ یہ غصہ بہت نوٹی چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ غصے میں جب انسان ہوتا ہے نا تو وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا، پھر وہ کس کے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ وہ شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور ہم لوگ شیطان کے ہاتھ میں ایک بال بن جاتے ہیں۔ شیطان جہاں چاہتا ہے بال کی طرح ہمیں مار دیتا ہے۔ شیطان ہم سے شاؤٹ کروانا چاہتا ہے تو ہم شاؤٹ کرتے ہیں، شیطان ہم سے کسی کو مروانا چاہتا ہے تو ہم اس کو مار دیتے ہیں، شیطان ہم سے بیڈ ورڈز بلوانا چاہتا ہے تو ہم برے الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ اسی لیے غصے پہ کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر جب غصہ نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو معاف کرنا سیکھنا ہے، اپنے دل کو بڑا کرنا ہے۔ بھائی اگر کسی نے ہم سے کچھ کہہ دیا، ہمیں کسی کی بات بری لگ گئی، کسی نے ہماری کوئی چیز لے لی، چھوٹے بہن بھائیوں نے ہمیں تنگ کیا، تو غصے میں نہیں آنا ہے، معاف کرنے کی عادت ڈالنی ہے۔ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں۔ جب آپ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو معاف کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ قیامت کے دن ایک ندا دی جائے گی، ایک آواز آئے گی کہ جس شخص کا اجر خدا کے ذمے ہے، یعنی جس شخص کا جو اجر ہے، جو اس کا ریوارڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، وہ جائے جنت میں جا سکتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ تو پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے آواز دی جا رہی ہے کہ وہ اتنی آرام سے جنت میں جا سکتے ہیں حساب اور کتاب کی مشکلات کے بغیر؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کے قصور کو، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، اور یہ لوگ بغیر کسی حساب اور کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب ہم لوگوں سے انتقام نہیں لیتے، جب ہم غصے میں آنے کے بجائے انہیں کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بھی تو ہماری کتنی ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، اسی لیے ہمیں بھی دوسروں کی بہت ساری غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے، اپنے دل کو بڑا رکھنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ امام سے بہت بدتمیزی کرتا ہے، اور امام کو بری بری باتیں کہتا ہے، امام کی فیملی کو بری بری باتیں کہتا ہے، اور بدتمیزی کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔
جب وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو امام زین العابدین اپنے فرینڈس کو کہتے ہیں، وہ فرینڈس جو وہیں پہ موجود تھے، ان سے کہتے ہیں کہ اس شخص نے جو کچھ مجھ سے کہا وہ سب تم لوگوں نے سن لیا، اب میں چاہتا ہوں تم لوگ میرے ساتھ چلو اس شخص کے گھر، اور اب تم وہ بھی سن لو جو میں اس سے کہتا ہوں۔ اب جو لوگ امام کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ سب امام کے ساتھ جانے لگے۔ امام کا ایک فرینڈ کہتا ہے راستے میں امام وہی آیت پڑھ رہے تھے جو میں نے بھی آپ کے سامنے شروع میں پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کن کو پسند کرتا ہے؟ اس پہ کنٹرول کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بھائی تو جب امام زین العابدین اس شخص کے گھر پہنچے تو جب وہ شخص آیا، اس شخص کو کیا لگا؟ امام مجھ سے بدلہ لینے آئے ہیں، ہے نا، کیونکہ میں تو امام کو کتنی بری بری باتیں بول کر آیا ہوں، اس لیے امام مجھ سے بدلہ لینے آئے ہیں۔ لیکن امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا اے بھائی جان، ابھی تم نے جو مجھے باتیں کہی ہیں بری بری سی، اگر وہ باتیں سچ ہیں اور میں اتنا برا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر وہ ساری بری باتیں مجھ میں ہیں۔ لیکن اگر وہ باتیں جھوٹ ہیں اور تم نے مجھ پر الزام لگایا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے، کیونکہ تم نے غلطی کر دی ہے، تم نے میرے بارے میں جھوٹا الزام لگایا ہے۔ جب اس شخص نے یہ سنا وہ حیران ہو گیا، میں امام سے اتنی بدتمیزی کر کے آیا، امام کو اتنی بیڈ ورڈز بول کے آیا، اور امام مجھ سے کتنے پیار سے اتنی اچھی بات کہہ رہے ہیں۔ وہ شخص شرمندہ ہو گیا، اس نے امام کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ جو کچھ میں نے آپ کے حق میں کہا ہے آپ اس سے پاک ہیں، یعنی جو بری باتیں میں نے آپ کو کہیں ایسا سچ نہیں ہے، آپ برے نہیں ہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں، بلکہ میں برا ہوں کہ میں نے آپ کو اس طرح کی باتیں کہیں، میں نے آپ سے بدتمیزی کہی۔ دیکھیں اگر امام غصے میں آ کے اسے کچھ جواب دے دیتے اور غصے میں آ کے امام اس سے بدتمیزی کرتے تو وہ شخص بھی اور ہائپر ہو جاتا، لیکن امام نے کیا کیا؟ پیار سے معاملے کو ہینڈل کیا، اپنے دل کو بڑا کیا، اس کو معاف کر دیا، اور جب امام نے اس کو معاف کیا تو پھر اس شخص کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ آپ سب نے ہمارے ساتوں امام کا نام سنا ہوا ہے نا، امام موسی کاظم علیہ السلام۔ موسیٰ ان کا نام تھا اور کاظم تھا ان کا لقب، اور کاظم کا مطلب بھی سب کو پتہ ہے، غصے کو کنٹرول کرنے والے۔ آپ کو پتہ ہے جو کاظم ہے نا ورڈ، وہ نکلا ہے کاف، زا اور میم سے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ جو قزم ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانی کی جو مشک ہوتی ہے، جو علم پہ آپ نے دیکھی مشک لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر جو اس کے دہانے پر، جو اس کے ماؤتھ پر، جو اس کے اوپر والی سائڈ پر جو چیز باندھنے کے لیے یوز ہوتی ہے، جیسے کوئی رسی یا کوئی ڈھکن جو اس کے اوپر باندھا جاتا ہے تاکہ پانی باہر اوور فلو نہ ہو جائے، پانی اس میں سے نکل نہ آئے، اس کو کہتے ہیں قزم، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے جو کاظم کا ورڈ ہے نا، وہ کیوں یوز ہوتی ہے وہ چیز اس کو باندھنے کے لیے؟ تاکہ کوئی بھی چیز اوور فلو نہ ہو، پانی مشک سے باہر نہ آئے۔ تو یہ کاظم کا بھی یہی مطلب ہے، جب ہمارے اندر غصہ جمع ہو جائے یا ہمارے اندر فرسٹریشن جمع ہو جائے تو ہم اس کو باہر نہ آنے دیں، ہم غصہ کر کے اس کا اظہار نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ محبت سے سامنے والے کو معاف کر دیں، اپنی جو غصے کی آگ ہے اسے باہر نہ آنے دیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم غصہ نہیں کر رہے اور اگر ہم شاؤٹ نہیں کر رہے اور اگر ہم کسی سے بدتمیزی نہیں کر رہے تو ہم دل میں اس کے بارے میں برا سوچیں۔ جیسے اگر میری کسی فرینڈ نے مجھ سے کچھ بات کہی جو مجھے اچھی نہیں لگی تو میں نے غصہ نہیں کیا، بھائی میں اچھی بچی ہوں تو میں نے غصہ نہیں کیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے غصہ کرنا حرام ہے، لیکن میں دل میں اس فرینڈ کے بارے میں برا سوچنے لگی، میں دل میں اس فرینڈ کے بارے میں کینہ رکھنے لگی، بغض رکھنے لگی، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے دل سے بھی ہر قسم کے بغض کو، بری بات کو، گرجز کو دور کر دینا چاہیے، کیونکہ پتہ ہے ہم اگر دوسروں کے بارے میں برا سوچیں گے ہمارے دل میں نیگیٹیوٹی آئے گی، ہمارے دل میں پازیٹیو چیزیں ختم ہو جائیں گی، بری باتیں جمع ہو جائیں گی، پھر ہماری روح بھی کمزور ہو جائے گی، ہمارا ایمان بھی کمزور ہو جائے گا اور ہمارا بدن بھی کمزور ہو جائے گا۔ دوسروں کے بارے میں برا سوچنے سے یا دوسروں کو بہت زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو پتہ ہے اتنی ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ تو ہم تو اپنے آپ کو بیمار کرنا نہیں چاہتے، ہم تو اپنا آپ کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں، صحت مند رکھنا چاہتے ہیں،
اور ہمارے امام بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں. ہم جب مجلس میں آتے ہیں اور ان باتوں کو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم ان پر عمل بھی کریں. کیوں عمل کریں؟ کیوں ہم جب کربلا کی سٹوری سنتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے درس لیں؟ کیونکہ جس طرح کربلا والوں نے اپنے وقت کے امام کا ساتھ دیا تھا، ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کا ساتھ دینا ہے. جس طرح کربلا میں صرف وہ لوگ امام کا ساتھ دے سکے جن کا اخلاق، جن کا کردار، جن کا ایمان بہت اسٹرانگ تھا. اگر ہم بھی اپنے اخلاق کو، اپنے ایمان کو اسٹرانگ بنا لیں گے تو ہم بھی اپنے وقت کے امام یعنی امام صاحب العصر والزمان کا ساتھ دے سکیں گے. اور آپ سب کو تو پتہ ہے کربلا میں صرف بڑے لوگوں نے، بزرگوں نے، جوانوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی امام کا ساتھ دیا تھا. چھوٹے بچے بھی امام کی فوج میں شامل تھے. حضرت قاسم بھی شامل تھے، 6 مہینے کے حضرت علی اصغر بھی شامل تھے، جناب اون و محمد بھی شامل تھے. کون تھے حضرت اون و محمد؟ بی بی زینب علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. جب بی بی مدینے سے نکلی تھیں تو ان دونوں بیٹوں کو، اون اور محمد کو، اپنے ساتھ لے کر نکلی تھیں. اور کس نیت سے اپنے ساتھ لیا تھا؟ کہ جب بھی میرے بھائی امام حسین پر کوئی مشکل وقت آئے گا، انہیں اپنے بھائی پر قربان کر دوں گی. اور وہ مشکل گھڑی کون سی تھی؟ وہ روز عاشور کی گھڑی تھی. عاشور کا دن نمودار ہوتا ہے. اصحاب حسینی ایک ایک کر کے شہید ہوتے ہیں. بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آتی ہے. اون اور محمد بار بار اپنے ماموں، کون تھے اون و محمد کے ماموں؟ امام حسین آتے ہیں اور کہتے ہیں ماموں جان ہمیں بھی میدان میں جانے کی اجازت دیں. مولا منع کر دیتے ہیں، تم تو میری زینب کی نشانیاں ہوں. آخر کار ایک وقت آ گیا جب بی بی زینب اور عبداللہ کے یہ دونوں شیر میدان میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. امام حسین سے اجازت لے لی. سید الشہداء اور عباس علمدار نے بچوں کو سوار کرایا. دونوں بچے میدان کی طرف گئے. ہاشمی جلال تھا، علوی جلال تھا. بہت اچھی جنگ لڑی، لیکن دونوں بچوں کو ماں کی بات یاد ہے. کیا کہا تھا بی بی زینب نے؟ اے اون، اے محمد، اگر جنگ لڑتے لڑتے فرات کے کنارے پہنچ جاؤ، پانی مت پینا. 3 دن سے پیاسے ہیں بچے، لیکن ماں کیا کہہ رہی ہیں؟ پانی مت پینا اون و محمد. یاد رکھنا میرے بھائی حسین کی بیٹی سکینہ بھی پیاسی ہے. یاد رکھنا 6 مہینے کا علی اصغر پیاسا ہے. لڑتے لڑتے بچے فرات کے نزدیک پہنچ گئے، لیکن اپنے وعدے کو نہ توڑا. لیکن دونوں چھوٹے تھے. آخر کار کب تک ہزاروں کی فوج کا مقابلہ کرتے؟ بچے زمین پر گرے. اپنے ماموں کو مدد کے لیے پکارا. سید الشہداء لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ بچوں کے پاس پہنچے. اب اون اور محمد کو خیمے میں لایا گیا. بی بی زینب پر ہم قربان ہو جائیں. بی بی سجدے میں گر گئی. پروردگارا تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی کو قبول کیا. ایسی صابر ماں تھی میری بی بی، بچوں پر گریہ بھی نہ کیا. حتیٰ کہ وہ دن آیا جب بی بی دوبارہ مدینے پہنچ گئیں، اور جب مدینے پہنچتی ہیں اپنے گھر جاتی ہیں. گھر میں بچوں کے حجروں کو دیکھا، اون و محمد کے مسلوں کو دیکھا، اون و محمد کے سامان کو دیکھا. ماں کا دل تڑپ گیا. اے میرے اون، اے میرے محمد، میرا گھر ویران ہو گیا. زینب تمہارے بنا کیسے جئے گی؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. اون محمد، اون محمد
کی شجاعت پہ فضا ہے، سلمان و محمد کی شجاعت پہ فضا ہے، بچے ہیں مگر واقف پیغام ازا ہے، سلمان و محمد کی شجاعت پہ فضا ہے، بچے ہیں مگر واقف پیغام ازا ہے، سلمان و محمد کی شجاعت پہ فضا ہے۔ وہ عمر ہماری ہے فقط 8 برس کی، یہ ہم شہ مظلوم